میرے عزیزوں، اس ویڈیو کو پلے کرتے کے ساتھ ہی کچھ لوگ ہو سکتا ہے کہ غلط کمنٹ کریں گے، لیکن پلیز بات پہلے پوری سمجھ کے جانا۔ آدھی ادھوری جانکاری سمجھیں گے تو غلط کمنٹ ہی کریں گے نا۔ میں نے یہ تھمبنیل جو بنایا ہے کیوں بنایا ہے، میں نے اس پہ کیوں لکھا ہے ایسا، میں پروف کے ساتھ آپ کو دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ سعودیہ عربیہ میں جو امامت کرتے ہیں، جو امام ہیں، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ آپ خود پہلے ثبوت کے ساتھ دیکھیں، اس کے بعد میں خود ہی دل سے فیصلہ لیں کہ یہ حضرت صحیح کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں۔ دیکھیے میرے عزیزوں، میں کسی کے دل کو ٹھیس پہنچانا نہیں چاہتا، لیکن جو ہمارے نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ جس کے دل میں وہ ایک شعر ہے نا کہ جس کے دل میں میرے سرکار تیرا پیار نہیں، لاکھ سجدے کرے وہ جنت کا حقدار نہیں، اسی کے مد نظر پہلے آپ ایک نظر یہ سید صاحب کی ویڈیو دیکھ لیجئے، جو ویڈیو میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں۔ آپ اس ویڈیو کو فیس بک پہ دیکھ رہے ہو چاہے یوٹیوب پر دیکھ رہے ہو، اور برائے کرم برائے مہربانی کوئی ہمارا بھائی اس ویڈیو کو ایسے ہی اٹھا کے فیس بک پر نہ ڈالے، ورنہ کاپی رائٹ آپ کے پاس آ سکتا ہے۔ جو ہمارے آپریٹر صاحب ہیں یعنی دانش بھائی، وہ آپ کو کاپی رائٹ بھیج سکتے ہیں۔ ہاں، تو ہم پہلے آپ کو یہ اپڈیٹ دیں گے، پھر اللہ کے نبی کا فرمان بتائیں گے، اس کے بعد میں آپ کو کلام سنائیں گے۔ چلیے پہلے ویڈیو دیکھیے، جان کے جائیں کہ سعودی عربیہ کے جو امام ہیں، مکے کے اماموں، ان کے پیچھے نماز کیوں نہیں ہوگی، کیا آخر وجہ ایسی، وہ وجہ کیا ہے جو نماز نہیں ہونے کی ہے۔ دیکھ لیجئے انشاءاللہ، اور خود دل سے فیصلہ کر کے کمنٹ کرنا، بعد میں کمنٹ کرنا، پہلے ایک نظر دیکھ لیں۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ سعودی عرب کے جتنے علماء اور جتنے ائمہ ہیں، ان کا یہ عقیدہ ہے جی بتائیے۔ کہ اللہ کے رسول کا وسیلہ پکڑنا، یہ ان کا عقیدہ، جس کا وہ اعتراف کرتے ہیں۔ اچھا، نبی سے توسل کرنا، انبیاء اور اولیاء کو وسیلہ بنانا، یہ شرک ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور آپ کا عقیدہ یہ ہے، یہ ایمان ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ، ایمان ہے۔ تو ان کا عقیدہ کچھ ہوا، آپ کا عقیدہ کچھ۔ یہی بات ہے۔ ان کے نزدیک آپ لوگ مشرک ہیں، اللہ اکبر۔ آپ سب مشرک ہیں۔ جو نبی کا وسیلہ پکڑتے ہیں، جو اولیاء کا وسیلہ پکڑتے ہیں، جو آستانوں، بزرگوں کے آستانوں پر جایا کرتے ہیں، یہ ان کے اس عقیدے پہ سب مشرک ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو آپ سوچیں، جو آپ کو مشرک سمجھتا ہو، اس کے پیچھے آپ نماز پڑھیں گے؟ کبھی نہیں پڑھیں گے، نہیں پڑھیں گے۔ میں اس میں ایک علمی نکتہ بتا دوں، اور اگر آپ نہ سمجھیں گے تو یہاں اتنے علماء کرام ہیں، وہ سمجھا دیں گے آپ کو۔ جی حضرت بتائیے، بے شک۔ علمی نکتہ یہ ہے جی، کہ یہ سعودی امام کا عقیدہ جی، توسل بالانبیاء و توسل بالاولیاء یہ حرام ہے۔ اللہ، یہ ان کا عقیدہ ہے، یہ ان کی کتابوں میں بھی ہے، اور ان سے پوچھو تو بتائیں گے بھی کہ ہاں ہم یہ مانتے ہیں۔ یہ ان کے ساتھ تھوپا نہیں جا رہا۔ اچھا، تو جب ان کے نزدیک آپ مشرک ہیں، تو آپ جانتے نہیں نماز میں جو امامت کا تعلق ہوتا ہے نا، جی، امام اور مقتدی میں ایک روحانی رابطہ ہوتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ امام اور مقتدی میں جب آپ کسی کو امام کہتے ہیں تو ایک روحانی رابطہ ہوتا ہے، بے شک بے شک۔ اور کم سے کم اس رابطے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کو یقین ہو کہ ہمارا امام غلطی پر نہیں ہے، جس امام کے ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں وہ ہمارا خطا پر نہیں ہے۔ یہ اعتقاد ہونا چاہیے۔ پوائنٹ کی بات ہے۔ اگر آپ کا اعتقاد یہ ہے کہ ہمارا امام ہی گمراہ، ہاں، تو وہ روحانی رابطہ نہیں پیدا ہوگا۔ جی جی جی، ایسے امام کے پیچھے آپ کی نماز کہاں سے ہو جائے گی؟ صحیح فرمایا۔ تو کم سے کم یہ اعتقاد ہونا چاہیے ہر امام کو، اس بات کے جس کو مقتدی بناتا ہے نا، اس کے اقتداء کی نیت کرتا ہے۔ بے شک۔ آپ جس کو امام بناتے ہیں اس کی امامت کی نیت کرتے ہیں، پیچھے اس امام کی، بے شک، صحیح فرمایا۔ اور وہ آگے ان مقتدیوں کے۔ تو ان کے مقتدی ہونے کی نیت بھی امام کرتا ہے، اور اس کے امام ہونے کی نیت پیچھے والے مقتدی کرتے ہیں۔ بے شک۔ اگر وہ نیت نہ کریں تو نماز نہیں ہوگی۔ کوئی ہمارے پیچھے آ کے کھڑا ہو جائے، ہم اس کی اقتداء کی نیت نہ کریں تو ہم اس کے امام نہیں، وہ ہمارا مقتدی نہیں۔ جی، ایسے کھڑے ہو جانے، ہمیں نیت کرنا ضروری ہے۔ وہ نیت کرے کہ ہم اس کے امام ہیں،
ہم نیت کریں وہ ہمارا مقتدی ہے تب تو معاملہ ٹھیک ہے، مگر اس میں کسی کی نیت میں گڑبڑی ہو گئی تو نماز نہیں ہوگی۔ اب یہ بتاؤ، سعودی امام جو توسل بالانبیاء توسل بالاولیاء کو شرک بتاتا، اللہ اکبر، وہ ایسوں کو اپنا مقتدی کیسے بنائے گا؟ جی 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 بے شک، وہ ایسے کو اپنا مقتدی کب بنائے گا جو توسل کے قائل ہے؟ ذرا غور و فکر کریں، سوچیں ذرا۔ اس لیے کہ اگر مشرک کو اس نے اپنا مقتدی بنا لیا تو وہ خود مشرک ہو گیا۔ حق بات ہے، بالکل حق ہے، سچ ہے، وہ خود مشرک ہو گیا، خود مشرک ہو جائے گا۔ تو وہ کیوں بنائے گا؟ نہیں بنائے گا۔ جب وہ نہیں بنائے گا تو پھر اس نے تو آپ کو مقتدی مانا ہی نہیں، آپ کی اقتدا ہوئی کیسے؟ جی پوائنٹ کی بات، اگر وہ مان لے تو مشرک وہ ہوتا، نہ مانے تو نماز آپ کی جاتی۔ تو ایسے کے پیچھے کیوں کھڑے ہوتے ہو کہ نماز پڑھ کر بھی نماز نہیں پڑھی؟ جی سمجھے کچھ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، ساری بہنیں بھی جڑی ہوئی ہیں، ماشاء اللہ، غور و فکر کریں۔ اگر یہ مسئلہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے تو آپ خود ہی جواب دے لیں گے، اس سوال کا جواب دے لیں گے۔ تو اس میں کسی ہر گمراہ کے لیے یہی بات کہی جا سکتی ہے، کسی کا خاص نام لے کر کے وضاحت کرنے کی ضرورت ہے نہیں۔ بالکل نام لے کر وضاحت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے۔ دیکھیے میرے عزیزوں، ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، ابھی جانا مت میرے بھائی، صرف 2 منٹ اور رک جانا، اس کے بعد میں آپ جا سکتے ہیں۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، یا اللہ پنجتن پاک کے صدقے میں مولا، اپنے حبیب کے صدقے میں مولا ہماری یہ پریشانی دور کر دے، مولا میری والدہ کو شفا دے دے پنجتن پاک کے صدقے میں مولا، مولا تمام بیماروں کو شفا دے دے مولا پنجتن پاک کے صدقے میں مولا، تمام اولیاء اللہ کا صدقہ، یا اللہ تمام اولیاء کا صدقہ مولا، تمام انبیاء کا صدقہ مولا، تو بیماروں کو شفا دے دے۔ تو ان نیک بندوں کے صدقے میں، ان نیکوکار کے صدقے میں الحمدللہ اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کرے گا۔ اور یہ جو حضرت نے ابھی بتایا کہ یہ جو وسیلے کا معاملہ ہے، یہ لوگ اس سے انکار کرتے ہیں۔ ایک کلپ میں نے دیکھی تھی، ڈاکٹر ذاکر نائک ہے کوئی، اس نے کہا تھا کہ قرآن مجید میں 25 جگہ وسیلہ حرام بتایا تھا۔ تو ممبئی کے ایک ہمارے بڑے بہت شاندار اور جاندار عالم دین نے ان سے ڈائریکٹ سوال کیا تھا آمنے سامنے ذاکر نائک سے، کہ بتائیے قرآن شریف میں کہاں کہاں پر 25 جگہ آپ نے بتایا ہے، کس کس جگہ قرآن شریف میں 25 جگہ نہیں، ایک جگہ دکھا دیجئے کہ وسیلہ حرام ہے۔ تو بھائی ان سے جواب نہیں دیا گیا تھا۔ ایک میٹنگ، وہ ویڈیو بہت پہلے کی بات ہے، میں سچ بول رہا ہوں، اللہ بے شک جانتا ہے، اور انہوں نے کچھ ایسا جواب دیا تھا کہ اس بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے، اور انگلش میں بات ہو رہی تھی، وہ انگلش میں بات ہو رہی تھی، اور ان عالم دین کا نام ہے مولانا احسان، ممبئی کے علامہ احسان صاحب، جی ہاں ماشاءاللہ، آپ یوٹیوب پر ڈالیں گے ان کی بہت ساری تقریر آ جائیں گی۔ تو بہرحال میرے عزیزوں، یہاں تک رکے رہے ہیں، کچھ سمجھ میں آیا ہوگا کہ سعودی عربیہ میں جو امامت کرتے ہیں، جو امام چاہے وہ مدینہ منورہ میں ہو یا مکہ مکرمہ میں ہو، اگر واقعی ان کا یہ عقیدہ ہے وسیلے کے تعلق سے، تو بھائی آپ خود فیصلہ کریں، دل میں اپنے جھانک کر دیکھیں اور خود فیصلہ کریں کہ یہ حضرت نے صحیح کہا ہے یا پھر غلط کہا ہے۔ غلط کا تو مطلب ہی نہیں ہوتا میرے عزیز، صحیح کہا ہے حضرت نے بالکل۔ باقی اپنا اوپینین، اپنی رائے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور پیش کر دینا۔ اب جو سنیت کی جان ہے الحمدللہ، ان کی بارگاہ میں ایک منقبت پیش کرتے ہیں۔ رکے رہنا، ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان سنیں۔ اور آج جو ہے 26 جنوری ہے میرے عزیزوں، آج ہمارا جو دیش ہے، یہ ہندوستان ہے، آج ہی کے دن ہمارے دیش کا سمویدھان لکھا گیا تھا میرے عزیزوں، سمویدھان لاگو ہوا تھا۔ آج گڑتنتر دیوس کے روپ میں ہندوستان کے اندر اس کو مناتے ہیں۔ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی، یہ گلستاں ہمارا، اے ہے سبحان اللہ۔ چلیے، میں آج کلام تو خیر دیش کے تعلق سے پڑھتا، لیکن یہ جو ٹاپک ہے، یہ مدعا ہے، تو بھائی ایسا ہے کہ میرا سارا رجحان، میری توجہ بریلی شریف چلی گئی ہے الحمدللہ، تو میں اعلیٰ حضرت کی شان میں منقبت پڑھوں گا، جنہوں نے ہم سنیوں کا ایمان بچایا ہے الحمدللہ۔ آئیے کلام شروع کرتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان سنیں۔ آج 26 جنوری ہے اور چاند کی 25 تاریخ ہے میرے عزیزوں، اور ہاں ایک روزہ رکھنا ہے آپ کو الحمدللہ، پیر کی شام کو، آج یعنی کہ سنڈے ہے، اور آپ کو کل رات کو سحری تناول فرمانی ہے، یعنی پیر کی رات کو
پیر کا دن جب کل آئے گا تو آپ کو کل رات کو سحری کھانی ہے اور منگل کا روزہ آپ کو رکھنا ہے. اس روزے کا ثواب اتنا اعلیٰ میرے عزیزو. حضرت بتا رہے تھے کہ 100 سال کے روزوں کا ثواب ملے گا آپ کو. آپ نے اگر یہ روزہ رکھ لیا تو آپ کو 100 سال کے روزے رکھنے کا ثواب ملے گا. مس نہ کر دینا بالکل بھی, منگل کے دن کا روزہ ہر حال میں رکھنا میرے عزیزو. ہم بھی رکھیں گے. اور ایک ہمارے پاس میں شہباز پور کلا گاؤں ہے, وہاں جائیں گے الحمدللہ. اور وہاں جانے کے بعد میں پوری رات وہیں رہیں گے, اعتکاف کی نیت کریں گے. کم سے کم 200-250 اسلامی بھائیوں کا وہاں پر پروگرام رکھا گیا مسجد کے اندر الحمدللہ. 13 سے 14 اسلامی بھائی ہم ساتھ جا رہے ہیں یہاں سے, اور باقی دیگر اطراف سے جہاں تہاں سے مطلب اسلامی بھائی وہاں پر آ رہے ہیں. آپ میں سے کوئی مجھے جانتے ہو الحمدللہ, علاقے کے جو لوگ ہیں تلوار شہباز پور یا کھیا پتئی منوٹا گالم پور, مطلب یہ جو آس پاس کے ہمارے گاؤں ہیں, جو لوگ جانتے ہو تو چاند مسجد میں پیر کی شام کو عشاء کی نماز پڑھیں, مغرب کی نماز پڑھیں, یعنی کہ 27 جنوری کی شام کو. ٹھیک ہے, آپ آ سکتے ہیں چاند مسجد شہباز پور کلا میں, اور وہاں پر ایک رات کا اعتکاف کریں اور صبح کو فجر کی نماز پڑھیں. روزہ کا سحری کا انتظام وہاں پر کیا گیا ہے ماشاءاللہ. تو فجر کی نماز کے بعد آپ وہاں سے آ سکتے ہیں. اور پھر شام میں اگر آپ روزہ کھولنے جا سکتے ہیں وہیں, تو پہلی بات تو کوئی نہیں جائے گا, اپنے گھر پہ کھولیں گے سب. لیکن الحمدللہ انتظام بہت اچھا کیا گیا ہے. ہو سکتا ہے کہ تہجد کی نماز بھی جماعت سے پڑھائی جائے گی, اور بہت سارے مسائل نعت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہوں گی, اور بہت اچھے بیان بھی وہاں پر ہوں گے. مطلب پوری رات عبادت میں الحمدللہ پوری رات عبادت ہوگی اور اعتکاف کی نیت ہوگی الحمدللہ. یہ پوری رات کا اعتکاف ہے میرے عزیزو. اور پھر انشاءاللہ سحری کے بعد میں نے بتا دیا آپ کو. چلیے اب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری حدیث سنیے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص بائیں ہاتھ سے کھانا نہ کھائے, کیونکہ بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا اور پیتا ہے. جی ہاں, نبی کا فرمان ہے, تو بائیں ہاتھ سے نہ کھائیں. تو بھائی اللہ نے آپ کو ہاتھ سلامت دیے ہیں دونوں, تو آپ سیدھے ہاتھ سے کھائیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ, جو شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے. جزاک اللہ خیر یہاں تک رکے رہنے کے لیے. آپ کلام کی چند لائنیں سنیں, انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا, دل کی کلیاں کھل جائیں گی, آپ کا دل مدینہ الحمدللہ پہنچ جائے گا. بریلی شریف ہوتے ہوئے آپ کا دل مدینہ پہنچ جائے گا, بغداد شریف پہنچ جائے گا, اجمیر شریف پہنچ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. آئیے میرے عزیزوں, کلام شروع کرتے ہیں. غوث اعظم کا مستانہ جو ہے خواجہ کا دیوانہ, غوث اعظم کا دیوانہ جو ہے خواجہ کا مستانہ, جو محمد پہ دل سے فدا ہے, فدا ہے وہ بریلی کا احمد رضا ہے, وہ بریلی کا احمد رضا ہے. غوث اعظم کا دیوانہ جو ہے خواجہ کا مستانہ, جو محمد پہ دل سے فدا ہے, فدا ہے وہ بریلی کا احمد رضا ہے, وہ بریلی کا احمد رضا ہے. دیوانوں سنو, 10ویں تاریخ تھی, ماہ شوال تھا, گھر نقی خان کے بیٹا پیدا ہوا. ہاں 10ویں تاریخ تھی, ماہ شوال تھا, گھر نقی خان کے بیٹا پیدا ہوا. نام احمد رضا جس کا رکھا گیا, نام احمد رضا جس کا رکھا گیا, اعلیٰ حضرت زمانے کا وہ بن گیا, اعلیٰ حضرت زمانے کا وہ بن گیا. وہ مجدد زمانہ, علم و حکمت کا خزانہ, جس نے بچپن میں فتویٰ دیا ہے, دیا ہے, وہ بریلی کا احمد رضا ہے. وہ مجدد زمانہ, علم و حکمت کا خزانہ, جس نے بچپن میں فتویٰ دیا ہے, وہ بریلی کا احمد رضا ہے, وہ بریلی کا احمد رضا ہے. جب وہ پیدا ہوا نوری سائے تلے, وادی نجد میں آ گئے زلزلے, کیسے اس کی فضیلت کا سورج ڈھلے, ہاں
کیسے اس کی فضیلت کا سورج ڈھلے، جس کی عظمت کا سکہ عرب میں چلے، جس کی عظمت کا سکہ عرب میں چلے، جس کا کھائے اس کا گائے، اس کا نعرہ ہم لگائے، جس کا نعرہ عرب میں لگا ہے، وہ بریلی کا احمد رضا ہے، وہ بریلی کا احمد رضا ہے۔ اس مجدد نے لکھا ہے ایسا سلام، جس کو کہتی ہے دنیا امام الکلام۔ اس مجدد نے لکھا ہے ایسا سلام، جس کو کہتی ہے دنیا امام الکلام۔ اس مجدد نے لکھا ہے ایسا سلام، جس کو کہتی ہے دنیا امام الکلام۔ پڑھ رہے ہیں فرشتے جسے صبح و شام، پڑھ رہے ہیں فرشتے جسے صبح و شام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ پیارا پیارا یہ سلام کس نے لکھا ہے کلام، ارے پوچھتے کیا ہو سب کو پتا ہے، پتا ہے، وہ بریلی کا احمد رضا ہے، وہ بریلی کا احمد رضا ہے، وہ بریلی کا احمد رضا ہے۔ اور مسلک ابو حنیفہ کا اعلان ہے، مسلک اعلیٰ حضرت میری جان ہے، میری شان ہے، جو الجھتا ہے اس سے وہ نادان ہے، جو الجھتا ہے اس سے وہ نادان ہے، ارے وہ تو انسان نہیں بلکہ شیطان ہے، وہ تو انسان نہیں بلکہ شیطان ہے۔ ابو حنیفہ نے جو لکھا اعلیٰ حضرت نے بتایا، کون کہتا ہے مسلک نیا ہے، نیا ہے، وہ بریلی کا احمد رضا ہے، وہ بریلی کا احمد رضا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا ترانہ جب سنائے گا دیوانہ، سن کے سنی مچلتا رہے گا، رہے گا، اعلیٰ حضرت کا ڈنکا بجے گا، اعلیٰ حضرت کا ڈنکا بجے گا، اعلیٰ حضرت کا ڈنکا بجے گا۔ ہاں نجدیت کا خسارہ بریلی میں ہے، اور سنیت کا سہارا بریلی میں ہے، غوث اعظم کا پیارا بریلی میں ہے، اعلیٰ حضرت ہمارا بریلی میں ہے، جو کسی سے نہ ہارا بریلی میں ہے، اہل سنت کا امام یہ رضا ہے اس کا نام، نجدیوں سے جو تنہا لڑا ہے، لڑا ہے، وہ بریلی کا احمد رضا ہے، وہ بریلی کا احمد رضا ہے، وہ بریلی کا احمد رضا ہے۔ ہاں غوث اعظم کا دیوانہ جو ہے خواجہ کا مستانہ، غوث اعظم کا دیوانہ وہ ہے خواجہ کا مستانہ، جو محمد پہ دل سے فدا ہے، فدا ہے، وہ بریلی کا احمد رضا ہے، وہ بریلی کا احمد رضا ہے، وہ بریلی کا احمد رضا ہے۔
حضرت کا ترانہ جب سنائے گا دیوانہ، اعلیٰ حضرت کا ترانہ جب سنائے گا دیوانہ، سن کے سنی مچلتا رہے گا اعلیٰ حضرت کا ڈنکا بجے گا، اعلیٰ حضرت کا ڈنکا بجے گا، اعلیٰ حضرت کا ڈنکا بجے گا۔ محترم ناظرین، آپ کو یہ کلام انشاءاللہ مجھے امید ہے پسند آیا ہوگا، جیسا الحمدللہ آپ کو لگا ہو دعاؤں سے نوازے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ آج ہو سکتا ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد میں کچھ لوگوں کو شاید مرچی لگے گی، لیکن بھیا جو حق ہے وہ سچ ہے۔ سید مدنی میاں صاحب نے بتا دیا، اور جو بتایا ہے وہ پوائنٹ کی بات ہے، آپ اس پر غور و فکر ضرور کرنا اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور پیش کر دینا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں کل صبح 10 بجے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ، جزاک اللہ۔